بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم متعلمین قرآن، ٹھیک، سب سے پہلے آپ لوگوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ نیچے دی گئی آیتوں کو غور کے ساتھ، دقت کے ساتھ پڑھیے، پھر ان آیتوں میں جو الفاظ مانوس ہیں، جن الفاظ کے معنی اور مفاہیم سے آپ آشنا ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، ان کے نیچے پلس کا نشان لگائیے، علامت لگائیے، معین کیجیے، تاکہ پتہ چلے کہ ان آیتوں میں ان کلمات کے معانی سے ہم آگاہی رکھتے ہیں، ان کلمات کے معنی اور مفاہیم کو ہم جانتے ہیں، تاکہ معلوم اور نامعلوم دونوں کلمات مشخص معین ہو سکے۔ آیتیں کیا ہیں؟ مالک یوم الدین، ٹھیک، اب اس میں نشان لگائیے، مالک جانتے ہیں، ہے نا، کہ ضمیر ہے، کس کی ضمیر ہے بھائی؟ کہہ رہے کہ کیا ضمیر ہے؟ میں مالک مقتا یوم یعنی دن، اور الدین یعنی دین کے الگ الگ معنی ہے، آخرت ہے، جزا ہے، کیا ہے؟ عام طور سے اس کا ترجمہ جزا سے کیا جاتا ہے، یوم الدین یعنی روز جزا کا کے دن مالک، روز جزا کا مالک، ٹھیک، یہاں دین کے روزے معنی جزا ہے، ٹھیک ہے، روز جزا کا مالک۔ چلے دوسری آیت میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یا ایھا الناس، یا اے جو منادا ہے، ٹھیک، اس کے بعد الناس لوگ، اعبدو تم سب عبادت کرو، پرستش کرو، عبادت کرو، ربکم تمہارے رب کی، تمہارے یعنی اپنے، الذی جس نے، خلقکم تم لوگوں کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے سے تھے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہوا یعنی وہ، ٹھیک ہے، یہ ضمیر استعمال ہوئی ہے خدا کے لیے، یعنی خدا وہ ہے، الذی وہ ہے، خلق لکم جس نے، تم نے خلق کیا، کیا پیدا کیا، لکم تم سب کے لیے، تم سب کو ما فی الارض، ما یعنی جو کچھ زمین میں کچھ ہے، جمیعا زمین یعنی تمام، جو کچھ زمین کے اندر ہے، زمین پر ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تم سب کا رب، تم سب کا پروردگار کیا ہے؟ اکیلا ہے، ایک ہے، واحد ہے، ایک ہے، یکتا یکتا ہے، ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا سوائے ہوا، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ یہدی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، من جس کی، جس کی من کے صحیح معنی ہوتے ہیں، من یعنی کون، عربی میں من استعمال ہوتا ہے، ہاں، من انت تم کون ہو، من من الذی ائتمنی، من الذی قطع وریدیک، جناب سکینہ نے نوحہ پڑھا تھا جو امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر، من الذی، من یعنی کون، چلو من یشاء، لیکن یہاں من کون نہیں، جسے، اور اللہ ہدایت کرتا ہے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، الی یعنی طرف، صراط یعنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف،
ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے، پالنے والا۔ فاعبدوہ، پس تم سب اس کی عبادت کرو، پرستش کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 7، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ ولی یعنی حاکم، سرپرست، مالک و مختار، ٹھیک ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی۔ ملک سے مراد یہاں کا ملکیت، سلطنت، یہ جو کچھ ہے اس کے اندر، سمجھ آئے۔ اور اللہ کے لیے ہے زمینوں آسمانوں کی حکومت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بادشاہت کہہ سکتے ہیں، ملکیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ، اور اسی کے لیے کیا مولانا دین ہے، یا پھر دین آ گیا، دین کے الگ الگ معنی ہیں۔ اب یہاں پر دین سے مراد جزا ہے، دین سے مراد خود مذہب اسلام ہے، کیا ہے، ٹھیک۔ جو پوری آیت دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہاں دین سے مراد کیا ہے۔ دین سے مراد یہی دین اسلام ہے، دین سے مراد جزا ہے، دین سے مراد جو ہے خاص عقیدہ ہے، خاص نظریہ ہے، کیا ہے۔ چلیں نمبر 10، لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ ولہ الحکم، لہ اس کے لیے، الحمد یعنی ساری تعریف، فی الاولی، اولا یعنی ابتدا میں، آغاز میں، والآخرہ یعنی انتہا، کیا ہے، آخرت یعنی انتہا، آخر سے بنا۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکم ہے، فرما روائی ہے، ٹھیک۔ یہ وہ آیتیں تھیں کہ جن آیتوں میں مانوس الفاظ کے نیچے نشان لگانا تھا تاکہ مانوس الفاظ اور غیر مانوس الفاظ مشخص ہو سکے۔ اب پھر آ جائیے دستور کے مطابق، کہہ رہے کہ نیچے ہم کچھ کلمات دے رہے ہیں، آپ ان کلمات کو گھر کے کسی فرد کی مدد سے کیا کرنے، آپ اسے دہراتے رہیے، ڈسکشن کیجئے، تاکہ آپ ان الفاظ کے معنی کو بھولنے نہ پائیں۔ مانوس الفاظ، نئے الفاظ، مانوس الفاظ، آخرہ یعنی آخرت، قیامت، جمیعاً یعنی سب کا، کی کے، سب، تمام، ٹھیک ہے۔ دین، دین یعنی دین، بدلہ، جزا، قبل یعنی پہلے، مالک یعنی مالک و مختار، صاحب اختیار، اعبدو، ٹھیک ہے، تم سب عبادت کرو، فعل امر، جمع حاضر، ٹھیک۔ صراط، صراط یعنی راہ، راستہ، الی یعنی تک، طرف، انتہائی غائب کے لیے آتا ہے، ٹھیک۔ ہاں، ذهبت من المدرسۃ الی السوق الی المسجد، میں مدرسے سے نکلا، مدرسے سے گیا، کہاں تک، مسجد تک، بازار تک، الی یعنی طرف اور تک دونوں معنی میں آتے۔ مستقیم، یہ سیدھا، راست۔ اولا یعنی دنیا، پہلی، ابتدا، آغاز۔ واحد یا واحدہ، ایک، اکیلا، تنہا۔ من یعنی جو، جس، من یعنی جو، جس بھی آتا ہے، اور جو سوالیہ اگر آتا ہے، جیسے میں نے من جو کہا تھا وہ من استفہامیہ ہے، اور یہ من استفہامیہ نہیں ہے، ٹھیک، وہاں اشتباہ ہوا تھا۔
یہ من کون سا معنی مولانا؟ موصول. کیا ہے؟ ہاں موصول کتنے طریقے کا ہوتا ہے مولانا؟ اس میں موصول الذی اللذان الذین، ہاں اس میں من ما بھی آتا ہے. کیا فرق ہے من ما اور الذی اللتی وغیرہ میں؟ جناب وہ مؤنث ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے. الذی جناب مذکر کے لیے آتا ہے، اللتی جناب مؤنث کے لیے آتا ہے. یہ مشترک ہے. کیا ہے؟ من کیا ہے؟ مشترک. یہ دونوں مشترک ہے اور یہ جاندار کے لیے آتا ہے اور ماں غیر جاندار کے لیے آتا ہے. چلے من جو جس، یوم یعنی دن روز، ولی یعنی سرپرست دوست حاکم، حکم یعنی حکومت قضاوت فیصلہ، حکم سے مراد حکومت کرنا فیصلہ کرنا. ہادہ یا ہادہی، ہادہ مذکر کے لیے، ہاذہی مؤنث کے لیے، اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے یہ. ٹھیک. اس کے بعد یہ یعنی میرا مجھے، یا کون سی یا مولانا؟ ہاں یا متکلم ہے کتابی یا متکلم، جی متکلم یا متکلم. یا ایہا، ایہا یہ کیا ہے؟ سب حروف ندا ہیں آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے. یشا وہ چاہتا ہے، شاء یشاء. ٹھیک. یشا وہ چاہتا ہے، یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، الذی جو جس. ٹھیک. الذین جو لوگ، ملک یعنی فرما روائی حکمرانی، ملک یعنی فرما روائی اور حکمرانی. اب آئیے آیتیں پڑھ لی. آیتوں میں جو کلمات مانوس تھے اس پر نشان لگوا لیے آپ سے. اس کے بعد خود مانوس الفاظ اور نئے الفاظ کے معنی اور مفاہیم سے آپ کو آگاہ کیا. ٹھیک ہے. اب وہی جو معنی اور مفاہیم بیان کیے ہیں مانوس الفاظ یا نئے الفاظ کے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر سوال کی صورت میں انہی کلمات کو لائیں گے اور آپ سے ان کا صحیح جواب طلب کریں گے. یہاں پر صحیح جواب پر نشان لگائیے. لفظ کے اعتبار سے کون سا معنی صحیح ہے، لفظ دیں گے عربی کا، پھر اس عربی لفظ کا صحیح معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو انتخاب کرنا ہے. مثلا یہ جمیعاً سب کا سب، ہم سب، سب کا سب، سب کا سب، ہم سب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دین قیامت، دین بدلہ، 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 دین، دین بدلہ، دین بدلہ. نمبر 3 ہادہ، الف یہ، بے وہ یہ. ملک یعنی زمین، حکمرانی، حکمرانی. الذین جو لوگ، جو چیزیں، جو لوگ. ٹھیک. جی. راستہ، صراط، صراط، سبل. اچھا اب یہ ادھر سے آ گیا، اب یہ آ گیا آپ کو اردو کا ترجمہ دیں گے. اس ترجمے کے مطابق صحیح عربی کلمہ کون سا ہے اس کو مشخص کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو انتخاب کرنا ہے. جیسے راستہ، صراط، سبل، کون سا صحیح ہے؟ صراط. ایک اکیلا، ہوا واحد، واحد. جو جس، الذین، الذی من، کون سا صحیح؟ ہاں الذی اور من، یا الذین جو لوگ آتا ہے. طرف تک، الا، اولا، کون سا صحیح ہے؟ الا، اولا فکر سے الا الا الا، الا، الا. دن روز، ایام یوم، یوم. کیا ہے؟ یوم ہے. ایام جمع ہو جائے گی، دن
ٹھیک، اب آئیے عبارت کے صحیح ترجمہ. جی آیتوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آیتوں کے لے کر کے یہاں پر دیے ہیں اور نیچے اس کے ترجمے دیے ہوئے ہیں. ترجمے میں سے ایک ترجمہ صحیح ہے، دوسرا ترجمہ صحیح نہیں ہے. جو ترجمہ صحیح ہے آیت کے مطابق ہے آپ اس پر نشان لگائیے. واللہ ولی المومنین، اور خدا سرپرستی کرتا ہے مومنین کی، اور خدا سرپرست ہے مومنین کا. جی بے سرپرست ہے نہ کہ سرپرستی کرتا ہے. ملک السماوات والارض، حکمرانی آسمانوں اور زمین کی، حکمرانی آسمانوں اور زمین کے لیے. نہ لام کی طرح ہے بابو. جی ملک السماوات والارض، حکمرانی آسمانوں اور زمین کی. صحیح. هو الرحمن الرحیم، خود جو کہ لام آیا ہوتا لام ملکیت کے لیے تو صحیح تھا. نمبر 3، هو الرحمن الرحیم، خدا جو کہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. حرف باء سے دوسرا جواب صحیح ہے. والذین من قبلکم، اور کیا ہوا سر جناب؟ پہلے، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے. کیا ہے؟ جو تم لوگ سے تم پہلے. سے پہلے. ہاں جی تو پہلے. لہ الدین و لہ الحکم، اس کے لیے ہے دین اور اس کے لیے ہے حکومت، اس کے لیے ہے بدلہ اور اس کے لیے ہے احکام. کون سا؟ الف. کیا ہے؟ الف صحیح ہے. مشق نمبر 3، گزشتہ پڑھے ہوئے معانی کو ذہن نشین کر کے مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے. جو معانی اوپر بیان کیے گئے ہیں ان معانی کو حفظ کیجیے، ذہن نشین کیجیے، اور اس کے بعد نیچے جو عبارتیں دی گئی ہیں ان کا صحیح طریقے سے ترجمہ کیجیے. مثلا واللہ ولی المومنین، اور اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے، دوست ہے. وللہ ملک السماوات، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی حکمرانی. یہ اس طریقے سے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجیے. آیتیں اوپر دی ہوئی ہیں، نیچے ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن ترجمہ کامل نہیں ہے، ترجمے کو ادھورا رکھا گیا ہے، نامکمل لکھا گیا ہے. ترجمہ آپ کو مکمل کرنا ہے. صحیح الفاظ کا انتخاب کر کے ترجمے کو مکمل کیجیے. آیت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کے لیے ہے اللہ، اور اللہ کے لیے ہے کیا؟ حکمرانی آسمانوں اور زمین کی. کس کی؟ زمینوں کی نہیں، زمین کی. نمبر 2، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، جس نے خلق کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا تم سب کو. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور خدا ہدایت کرتا ہے، یہدی ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. نمبر 4، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور نہیں، اس کے لیے ہے، لہو یعنی اس کے لیے ہے، اس کے لیے کیا؟ حمد، اس کے لیے
اس کے لیے تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اس کے لیے فیصلہ ہے، اس کے لیے حکمرانی ہے۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ حکمرانی، فیصلہ، قضاوت، اس پر بیان کیا ہے۔ ذہن میں نہیں رہیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ مشق نمبر 5، 4 مشقیں حل کر کے آپ تمام الفاظ کے معنی کو یاد کر چکے ہیں، لہذا اب سبق کے شروع میں آئی ہوئی تمام قرآنی آیات کا لفظ بلفظ اور الگ الگ ترجمہ کیجیے۔ کہہ رہے کہ ابھی تک ہم نے 4 مشقیں حل کروائی آپ سے، ان 4 مشقوں کو حل کر کے آپ کے اندر اتنی لیاقت تو آئی گئی ہوگی کہ درس کے شروع میں جو آیتیں ذکر ہوئی ہیں آپ ان آیتوں کا تحت اللفظی ترجمہ کر سکیں، الگ الگ کر کے بھی اور ایک ساتھ میں آیتوں کے کلمات کو الگ الگ بھی ذکر کر کے آپ اس کا معنی مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ درس کے شروع میں جو ہیں آیتیں ہیں وہاں جائیے، پہلے کلمات کو الگ الگ کر کے ہر کلمہ کا مستقل معنی، صحیح معنی ذکر کیجیے اور پھر آیت کا صحیح ترجمہ کیجیے۔